السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یکساں انسان. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران وہاں سے ایک جنازہ گزرا. آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. آپ سے کہا گیا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہ تھا؟ الیست نفسا. خدا پرستانہ زندگی کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے، خواہ وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے مذہب سے، خواہ وہ اپنی قوم کا آدمی ہو یا غیر قوم کا آدمی. احترام کا تعلق اس حقیقت واقعہ سے ہے کہ خدا نے جس طرح مجھ کو پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے دوسرے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے. ایک انسان خواہ وہ کوئی بھی مذہب یا کلچر اختیار کر لے، اس کی انسانی حیثیت بہرحال باقی رہتی ہے، اور اس مشترک حیثیت کی بنا پر وہ تمام لوگوں کے لیے بدستور قابل احترام بنا رہتا ہے. یعنی جب آپ کسی بھی انسان سے معاملہ کریں تو اس بنا پہ نہ کریں کہ اس کا مذہب اور دین اور وہ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ انسانوں کے ساتھ معاملے میں یہ فرق رکھنے لگ جائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دین کی دعوت نہیں دے سکیں گے آپ. بعض اوقات کسی ایسے شخص سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے جو بظاہر اس کے اندر کوئی دین کی بہت بڑی وہ نظر نہیں آتی پہچان، ایک دم آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر ایک یہ خامی ہے تو کئی اور خوبیاں بھی ہیں، وہ آپ نے ابھی ایکسپلور نہیں کی ہوتی. لیکن اگر آپ اس کی کسی ایک خامی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی باقی خوبیوں کو بھی کارآمد نہیں بنا سکتے. کیا سمجھ آئی بات؟ مثلا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ٹرالی لے کے کھڑے ہیں، سامان لینا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی ہیں جنہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا. اب آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ مجھے نہیں اس سے بولنا، مجھے اس کو دیکھنا بھی نہیں، اس نے حجاب نہیں کیا ہوا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ ان سے دور ہو جائیں گے. ہمارا بھی امپریشن غلط پڑے گا کہ جب لوگ دین پڑھ جاتے ہیں یا خود حجاب کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایک کائنڈ آف ایروگنس آ جاتی، اور آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ میری ایمانی قوت ہے، میں غلط بات کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی. یہ جملہ آپ کو اکثر ملے گا کہ لوگ بہت زور شور سے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلط بات دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی. اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اس کی اصلاح پھر کیجیے. مثلا اگر باہر کچھ گرا پڑا ہے، کوئی کوڑا ووڑا، کوئی اور غلط چیز ہوئی پڑی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ میں کوڑا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، تو اگر نہیں کر سکتی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھا لیجئے، صفائی کر دیجئے. لیکن ہم اصلاح کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کے چند سلواتیں سنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق بات کہہ دی اور کوڑا وہیں پڑا. کیا حاصل ہوا؟ کیا حق کا اظہار بس ایسے ہی کرتے ہیں کہ جہاں سے گزرے وہاں آپ انگلیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے اوپر چند باتیں بناتے، ان کو تانے دے دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی. اگر آپ کو واقعی کھٹکتی ہے کسی کی کوئی برائی تو پھر آپ کو اس وقت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس سے یہ چیز کس طرح دور کروں، اور وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن ہم لاٹھی توڑ دیتے اور سانپ بھی بھاگ چکا ہوتا ہے. لاٹھی بھی گئی، سانپ بھی گیا.
حاصل کچھ بھی نہ ہوا. اور یہ کیوں ہوا؟ ہماری بے صبری کی وجہ سے، جس کو ہم نے حق پرست ہونا قرار دیا ہوا ہے. ہوتا ہمارا بے صبرا پن ہے، اور ہم نام اس کو کیا دیتے؟ حق پرست ہونا، ایمانی غیرت والا ہونا. جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں اور آپ کی نظر اس کے اختلافی پہلو پہ چلی جائے، یعنی ڈفرنس آف اوپینین ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں نفرت اور توحش میں مبتلا ہو جائیں گے، وحشت ہوگی آپ کو. اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ایک انسان ہے، وہ خدا کا ایک تخلیقی شاہکار ہے، اس کا موجوداتی وجود خدا کی اعلیٰ صفات کی یاد دلاتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ ظاہری اختلافات کو بھول کر خدا کی خدائی میں گم ہو جائیں گے. اب مخلوق کے آئینے میں آپ کو خالق دکھائی دینے لگے گا. انسان کی صورت میں آپ ایک ایسی ہستی کا تصور کرنے لگیں گے جو آپ ہی کی طرح خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، جو اتنا ہی محترم ہے جتنا آپ اپنے آپ کو محترم سمجھتے ہیں، جس کا تعلق خدا کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنا خود آپ کا تعلق خدا رحمان اور رحیم کے ساتھ ہے. کسی انسان کا احترام انسان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے لیے ہوتا ہے. مومن جب کسی انسان کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے دراصل اس کے خدائی احساسات کا اظہار ہوتا ہے، اور خدائی احساسات کے اظہار کی کوئی حد نہیں. اس کا تعلق کانٹے سے بھی اتنا ہی ہے جتنا پھول سے ہے. وہ ایک انسان کے معاملے میں بھی اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح کسی دوسرے انسان کے معاملے میں. بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کانٹے سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی پھول سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ رستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص ملے گا پھول کی طرح ہوگا، دوسرا ملے گا کانٹا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کانٹا بھی اسی نے پیدا کیا جس نے پھول پیدا کیا ہے نا. پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح، کیونکہ کانٹے کے لیے ہم بھی تو کانٹا بن جاتے ہیں نا، پھول کے لیے ہم بھی پھول ہوتے ہیں. مثلا آپ کسی بچے کو دیکھیں گے پیارا، وہ بے زبان، اس نے تو کچھ کہنا نہیں آپ کو، تو آپ دیکھیں ہائے کتنا پیارا بچہ ہے، پیار سے ہاتھ لگائیں گے، سب کچھ کریں گے. تھوڑا سا اس سے بڑا بچہ ہوگا جو بدتمیزی کرے گا تو پھر آپ کا پیار دیکھے کہاں جاتا ہے. کانٹا بھی اسی ٹہنی پہ ہے جس پہ پھول ہے. زندگی میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، کانٹے والے بھی پھول والے بھی. قدرتی بات ہے کہ پھول کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کی خوشبو پاتے ہیں، اور جب کانٹا ہوتا ہے تو آپ بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کانٹوں سے محتاط ضرور رہیے، لیکن کانٹے بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. کانٹے نہ ہو تو پھولوں کی قدر بھی نہیں رہے گی. اور ہمیں اپنا بیلنس نہیں خراب کرنا. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ کیئر کرنے والا ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے انہوں نے کیا کہا کیا نہیں، کیونکہ آخرت کی باتیں غیب کی باتیں. تو ہم اپنے خیالات کو بس اپنے خیالات تک ہی رکھیں، ہم اس کو اظہار نہ کریں ان کا، کیونکہ غیب کی باتیں ہم کسی کے بہاف پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا یا نہیں کہا. بس صرف دیکھیں ہم سب کے لیے جو بہت بڑا سبق ہے نا کہ عمل کا وقت یہی ہے. جو چلے گئے نا وہ اپنا ساتھ لے کے چلے گئے. اب جو ابھی وقت ہے نا ان کی باتیں کرنے کے بجائے ہم کیا کریں؟ عمل کے طریقے سوچیں کہ اتنے خیر خواہ ہم بھی بن جائیں، اور جو انہوں نے کیا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا نا تو بعض اوقات ہم اس میں بھی اپنا بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. پہلی حدیثیں 70% ہیں، قولی 30% ہے. ہم ہر چیز صرف کہنا جانتے ہیں، کرنا نہیں جانتے. ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو آیت نور آپ نے پڑھی تو میں اوپر جا کے سوچ رہی تھی جب کلاس ختم ہوئی کہ میں نے کیا سیکھا نا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میرے لیے کیا ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ جس کے اندر نور ہوتا ہے وہ چمکے بغیر رہتا ہی نہیں، وہ کبھی اس کے اپنے تک نہیں رہتا. سمجھ آئی کیا سکتا؟ تو جو نور کی مثال ہے، مثل نورہ کمشکات، تو وہ نور ایمان
جب اندر آتا ہے نور ہدایت اندر آتا ہے تو انسان کا اپنا اندر بھی جگمگا اٹھتا ہے، اور جس کا اپنا اندر جگمگا اٹھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں تک روشنی پہنچائے نہ، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی چمکتی ہوئی چیز صرف اپنی ذات تک نہیں چمکتی ہوتی. یہ الگ بات ہے کسی کی چمک چھوٹی ہے اور کسی کی بڑی ہے، لیکن اگر چمک ہے اندر، روشنی ہے اندر، تو وہ لازماً دوسروں تک جائے گی اور رک سکتی ہی نہیں. تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، کیا واقعی ہمارے اندر نور آیا ہے؟ کیا واقعی ایمان آیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں جب کسی کے بارے میں سوچتی ہوں نا، تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ تو ایسے کر رہا ہے، میں یہ سوچتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں. کسی کے بارے میں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں. مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں اس سوچ میں نہیں پڑھتی کہ ہائے کتنی اچھی نماز ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا. نہیں، میں کہتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں، یہ شخص اتنی اچھی پڑھ رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں. فوراً دیکھیے، ہمیں زندگی میں نا اگر کچھ کرنا ہے نا، ہر چیز کا رخ اپنی طرف موڑ لیجیے، ہر چیز اپنے اوپر ٹیسٹ کیجیے، اپنے اوپر لے آئیے. اگر خیر خواہی پڑی ہے نا، تو یہ نہ دیکھیے کہ کون کون خیر خواہ ہے، یہ دیکھیے میں کتنی خیر خواہ ہوں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو کوئی چینج نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم نے بھی کچھ نہیں سیکھا اور کسی کو بھی سکھانے کا ذریعہ نہیں بنے. کوئی اور بات سمجھ آئی آپ کو؟ جس بات پہ آپ مسکرائے مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی مسکراؤں. ان کا کھانا حلال ہے ہمارے لیے، ان سے کھانا پکوا. کئی لوگ پوچھتے ہیں ان سے برتن دھلوا سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں دھلوا سکتے؟ طعامہم حل لکم. ٹھیک ہے. اچھا، کیا وجہ ہے کہ صحابہ کو لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے؟ ان کے پاس جو لوگ، ان کا کسی سے بھی معاملہ پڑتا تھا تو ان کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی. ہمارے اندر ایسا کیوں نہیں؟ ہمارے اندر خیر خواہی کوئی نہیں ہے، دوسروں کی ہمدردی نہیں ہے. ہم دین پہ صرف فخر کرتے ہیں. کوئی نیکی کا کام کر لے فخر شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز جان لے فخر شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو فخر والی نفسیات ہوتی ہے نا، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جانا اور اس پہ زوم ہونا، یہ پھر انسان کو حقیقت پسند نہیں رہنے دیتی. انسان اپنی حقیقت سے، اپنی اصلیت سے اوپر اٹھا رہتا ہے. اور یہ ایک عملی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک بچی جو 4 سال سے نقاب پہن رہی تھی، اس نے پہلے دن اتارا اور اللہ نے اس کو ایک ایسے بندے سے ملوا دیا. آپ کہیں اور بیٹھ سکتی تھی، وہ کہیں اور بیٹھ سکتی تھی، اور اگر آپ دعائیں نہ پڑھتی تو شاید وہ آپ سے نہ اتنی بات کرتی. تو ایک وہ کامن چیز مل گئی نا کہ کوئی بات کا بہانہ مل گیا. تو اگر آپ اس وقت یہ کہتی کہ میک اپ کیا ہوا تو اس سے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی، تو یہ کیوں مخل ہو رہی ہے میرے ذکر اذکار میں، تو دعویٰ کا کام تو نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کریں، ان کی بھلائی کا طریقہ سوچیں. جس چیز میں بھی ان کے لیے بھلائی. اپنا احترام چاہتے ہیں تو دوسروں کا بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.